معزز سامعین، خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما نے ہم تمام بنے نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، امت محمدیہ کا شرف بخشا، اسلام جیسی نعمت سے سرفراز کیا۔ ساری تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام پاک صفت انبیاء کرام پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ خصوصاً درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری رسول، آخری پیغمبر، سید الانبیاء، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، گزشتہ خطبہ جو میرا تھا وہ توحید کی عظمت کے بارے میں۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے شرک۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ زمین پر کوئی نہیں ہے، اور جس انسان کے پاس یہ گناہ ہو اس آدمی کے لیے جنت حرام اور جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس گناہ سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے، لیکن شرک کرنے والا اللہ کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کے اوپر ظلم کیسے؟ اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کو نہ دے کر کسی اور کو دے دینا، ظلم اسی کو تو کہتے ہیں نا۔ جو میرا حق ہے مجھے نہ مل کے کسی اور کو ملے، آپ کا حق آپ کو نہ مل کر کسی اور کو دے دیا جائے تو یہ ایک ظلم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بندے ظلم اس لیے کرتے ہیں کہ عبادتوں کی جتنی صفتیں ہیں وہ ساری صفت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو وہ حق دے دیا جائے جس کو اللہ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 80 پر 2 کو آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جن لوگوں نے ایمان لایا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملوث نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے لوگوں کے لیے سلامتی ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملوث نہیں کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت سے مراد یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی جس انسان نے ایمان لانے کے بعد شرک کیا، یہ اس آدمی کے لیے یہ آدمی نہ تو ہدایت پہ ہے نہ یہ صحیح راستے پہ ہے، بلکہ اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے اور جنت کو اللہ حرام قرار دیتا ہے۔ تو ظلم سے مراد شرک ہے، کسی بھی صورت میں شرک کو اسلام نے جائز نہیں کیا،
بلکہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا اگر تمہیں کاٹ دیا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہارے جسم کو بوٹی بوٹی کر دیا جائے تو تم اپنے جسم کو بوٹی بوٹی کرا لینا، ٹکڑے کروا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ آج تو انسان کوئی ظلم نہیں، کوئی ستم نہیں، کوئی آزمائش نہیں، پھر بھی انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 116 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، ذرا غور کیجیے۔ اللہ رب العالمین چاہے گا تو جتنے بھی گناہ بندے کے پاس ہو معاف کر دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا جرم ہے جس کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یعنی کہ شرک کی حالت میں اگر بندہ مر گیا تو پھر اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں اس نے توبہ کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے توحید کا اقرار کر لیا اور شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیا تو اللہ معاف کر دے گا۔ زندگی تک معافی ہے، مرنے کے بعد یہ گناہ ایسا ہے جس کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور ایسے انسانوں کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ زمر کی آیت نمبر 60 پر 5 میں فرماتا ہے، ذرا شرک کے بارے میں دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کی طرف ہم نے یہ وحی کی ہے کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ بھی شرک کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو ضائع کر دے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے سب کو ہم نے یہی کہا کہ اگر آپ سے یہ گناہ ہو جائے، شرک ہو جائے تو آپ کی تمام نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، جبکہ انبیاء سے شرک ہونا ناممکن ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ اس گناہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے۔ اگر یہ گناہ انبیاء جیسے شخصیت کے ساتھ بھی آ جائے، اگر ان کے پاس بھی یہ گناہ آ جائے تو اللہ انبیاء کے گناہوں کو بھی برباد کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف نہیں کرے گا، جبکہ انبیاء سے یہ غلطی ہو نہیں سکتی۔ یہ امت کے لیے تنبیہ ہے، یہ امت کے لیے تنبیہ ہے کہ انبیاء بھی اگر یہ غلطی کر جائیں تو اللہ ان کو بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ ان کے بھی نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ ایک اور آیت دیکھیے سورہ انعام کی آیت نمبر 80 پر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 18 انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 کے 18 انبیاء میں سے ایک بھی گناہ کرتے، یہ شرک کرتے، اللہ کہتا ہے ہم ان کے گناہوں کو بھی، ان کے نیکیوں کو بھی ہم ضائع کر دیتے، ان کے نیکیاں ان کو کام نہ آتی۔ تو گناہ اتنا بڑا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، 18 نبیوں کا ذکر کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی یہ گناہ کر جاتے تو ہم ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے، برباد کر دیتے۔ تو شرک کبھی بھی معاف نہیں ہے، اسی دنیا تک محدود ہے۔ اگر آپ توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، شرک نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 پر 2 کو پڑھیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اتنی بڑی وعید، یعنی شرک کی حالت میں انسان جو بھی عبادت کرتا ہو، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، حج ہو، جو بھی ہو، شرک ہے تو یہ عبادتیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں۔
کیونکہ عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے مومن ہونا شرط ہے، اور جب تک انسان مومن نہ ہو ان کی عبادتیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا اور جہنم واجب کر دیا۔ تو شرک سے انسان کو بچنا چاہیے۔ شرک کرنے والے، یہ مشرک جو لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ غیر اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ نے کہا اور بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بنا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ مومن اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مومن کی صفت اللہ بیان کر رہا ہے کہ ایمان والا سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے بھی اتنی زیادہ محبت نہیں کرتا۔ لیکن یہ مشرک لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، جن کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، غیر اللہ سے دوستی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت غیر اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ صرف زبانی دعوے کرتے ہیں۔ آئیے قرآن کی ایک آیت اور دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی حالت کو بیان کیا کہ مشرکین اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے کیسے محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 40 پر 5 ہے، آیت نمبر 40 پر 5 کو پڑھیے سورہ زمر کی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو جن کے دلوں میں آخرت پر، جو لوگ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ان کے دلوں میں نفرت ہونے لگتی ہے۔ آپ جو لوگ غیر اللہ کی محبت کرتے ہیں، جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے ان کی ایک برائی بیان کر کے دیکھیے، کیسے بفر جائے گا، وہ کیسے غصے میں آ جائے گا کہ ہم جس کو مانتے ہیں اس کے شان میں گستاخی۔ رب اسی کو کہہ رہا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّتْ، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جب ان کے سامنے ایک اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی جاتی ہے، رب کہتا ہے ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں ان باتوں سے، آپ سے دشمنی مول لے گا۔ نبی سے، صحابہ سے، مشرکین کو جو جھگڑا تھا، کس بات کا جھگڑا تھا؟ زمین جائیداد کا تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، مال و دولت کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا تھا تو اسی توحید کا جھگڑا تھا، اسی ایک اللہ کے ماننے کا جھگڑا تھا کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، ایک اللہ کو اپنا خالق مانو، ایک اللہ کو اپنا رب مانو، اسی بات کا تو جھگڑا تھا۔ لیکن جب یہ بات اللہ کے نبی مشرکین کے سامنے بیان کرتے تو اس کے دل نفرت کرنے لگتے، اللہ کے نبی سے بغض رکھنے لگتے، اللہ کے نبی کو جان سے مارنے تک کی دھمکیاں دینے لگتے۔ آج یہ حالت ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہے، جو غیر اللہ کو مانتے ہیں، جو غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جو غیر اللہ کو اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے سامنے آپ توحید کی بات کیجئے، ان کے سامنے ایک اللہ کی عبادت کی بات کیجئے، دیکھیے وہ آپ سے لڑ جائے گا، وہ آپ سے جھگڑنے لگے گا، آپ سے نفرت کرنے لگے گا، آپ کو ہی کافر کہہ دے گا کہ تم ہی کافر ہو جو ان کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا ذکر کیا جائے، ان کے عبادت کرنے والوں کا ذکر کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے، رب کہتا ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ یہ اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، غیر اللہ کی تعریف سن کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا محسوس کراتے ہیں، لیکن اللہ کا نام سن کر کے ان کے دلوں میں نفرت آنے لگتی ہے۔ تو یہ چیز ہے مشرکین کی، مشرکین کو یہ چیز پسند ہے، وہ اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ایک اللہ سے محبت کیجئے،
ایک اللہ کی عبادت کیجئے، ایک اللہ کو خالق مالک رازق سمجھیے، وہی عبادت کا لائق ہے، باقی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، کیوں نہیں ہے؟ دنیا والوں کو یہ پیغام نہ جائے کہ یہ مردوں کے سامنے بھی جھکتے ہیں، یہ مردوں کے سامنے رکوع کرتے ہیں۔ اسلام نے کہہ دیا نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی لیکن نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ دنیا والوں کو یہ احساس بھی دلا دو کہ ہم کسی انسان کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں، لیکن آج انسانوں کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ ایک حدیث دیکھیے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لعنت ہو یہود و نصارہ پر، لعنت ہو یہودیوں پر، نصارہ پر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ایک نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا، ایک نبی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا، ایک نبی کے سامنے اپنا سر ٹیکا نہیں جا سکتا۔ آج کسی مخلوق کے سامنے، غیرے کے سامنے انسان اپنا سر جھکاتا ہے، اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، اس کے سامنے رکوع و سجدے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لعنت ہو یہودیوں پر، لعنت ہو نصارہ پر۔ اگر یہ کام امت محمدیہ کرتی ہے، اگر یہ کام مسلمان کرتے ہیں، تو کیا یہ لوگ لعنت کے مستحق نہیں ہیں؟ کیا ان کے اوپر اللہ کی لعنت نہیں ہے؟ کیا ان کے اوپر فرشتوں کی لعنت نہیں ہے؟ کیا ایسے لوگوں پر انسانوں کی لعنت نہیں ہے؟ یہ لوگ بھی لعنت کے مستحق ہیں، جو لوگ غیر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، جو لوگ نبیوں کی قبروں کو یا عام انسانوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ذرا سوچئے یہ امت کدھر جا رہی ہے؟ ان امت کو کون بلا کر کے لے کر کے آئے گا توحید کی طرف؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید پہ ہیں، تو توحید والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دنیا والے جو صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جا چکے ہیں، جو اللہ کے سامنے چھوڑ کر غیروں کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، ان کو بلائیے توحید کی طرف، ان کو بتائیے قرآن، ان کو بتائیے حدیث۔ قرآن تو سب مانتے ہیں نا، حدیث تو سب مانتے ہیں نا۔ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار نہیں کر سکتا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ نبی کی حدیثوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور نبی کہتے ہیں، نبی بتاتے ہیں کہ لعنت ہو یہودیوں پر، لعنت ہو نصارہ پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ مسلمان کا سر صرف اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے۔ قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کو بھی اسلام نے منع کر دیا ہے کہ اگر سامنے قبر ہو تو آپ پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، تاکہ دنیا والے یہ نہ سوچے کہ یہ قبروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کی نیت کچھ بھی ہو، ایک اللہ کی عبادت کی ہو، لیکن اللہ کے نبی نے کہا آپ کے سامنے اگر قبر ہو تو آپ وہاں سجدہ نہیں کر سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سامنے میت ہو تو آپ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، ان کی نماز جنازہ آپ پڑھیے، کھڑے کھڑے ان کے لیے دعا کر دیجئے، لیکن آپ رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ شرک کے جو دروازے تھے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بند کر دیا ہے۔ اگر شرک کی امید کہیں سے کی جا سکتی، کہ اگر شرک کے طرف داخل کہیں سے ہوا جا سکتا ہے، تو ان راستوں کو ہی اسلام نے بند کر دیا ہے۔ لیکن آج اس امت مسلمہ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کا معنی اور مفہوم غلط نکالتے ہیں۔ حدیث اللہ کے نبی کی پڑھتے کیوں نہیں ہے؟ وہ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ قرآن گھروں میں ہے، گردنوں میں لٹکا کر کے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھے اپنے پیٹھ کے اوپر سامان ڈھوتے ہیں۔ اس کے پیٹھ میں سونا رکھ دو، اس کے پیٹھ میں ہیرے موتیاں رکھ دو، اس کے پیٹھ میں کوڑے رکھ دو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میری پیٹھ میں کیا ہے، وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ میں وزن ڈھونے کے لیے ہوں۔ یہی حالت آج لوگوں کی ہو گئی ہے۔ وہ قرآن سر میں اٹھا کے تو پھرتا ہے، قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے۔ قرآن کہتا کیا ہے، حدیث کہتی کیا ہے، نبی کہتے کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ لوگ شرک کی طرف چلے جا رہے ہیں اور ہماری زبان تک نہیں کھلتی ہے۔ اتنا بڑا گناہ مسلمان کرے اور ہم اپنی زبان کو بند رکھیں، ہم لوگوں کو توحید کی طرف دعوت نہ دیں، تو کیا ہم مجرم نہیں ٹھہریں گے؟ ہم بھی مجرم ہو جائیں گے۔
اس لیے اپنی زبانوں کو کھولیے، دوسروں کو سمجھائیے، بتائیے ان کو کہ توحید کیا ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے ہم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی متعدد قسمیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک قسم اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو وہ بھی شرک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، کیونکہ وہاں تعظیم مراد ہے، اللہ کی جیسی تعظیم۔ آج انسان غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے؟ یہ بھی شرک ہے۔ مسلمان اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم بس ایک قسم کھا رہے ہیں، سامنے والے کی ذکر کرتے ہوئے ہم سامنے والے کو یقین دلا رہے ہیں۔ غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعویذ لٹکانا، جو گلے میں آج تعویذ لٹکاتے ہیں، ہاتھ میں تاگے پہنتے ہیں، مسلمان ہاتھ میں کڑے پہنتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے وہ اپنے آپ کو؟ غیروں کی مشابہت ہے تمہارے پاس، ہاتھوں میں تم تاگے باندھتے ہو، گلے میں تم تعویذ لٹکاتے ہو، ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہو، غیروں کی جیسی مشابہت کرتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ آج مسلمانوں کے گلے میں دیکھیے تعویذیں، کوئی پاؤں میں کالا دھاگا باندھا ہوا ہے، کوئی ہاتھ میں کالا دھاگا باندھا ہوا، کیوں بھائی؟ کیا ہوتا اس تاگے سے؟ نظر بد سے بچتے ہیں، بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ ارے پورا جو کپڑا آپ نے پہنا وہ بھی ایک تاگا ہی ہے، یہ کوئی ہیرے اور موتی نہیں ہے۔ جب اس سے پورے جسم سے آپ نے جس کپڑے سے ڈھانک دیا ہے وہ کپڑا آپ کو برائی سے، نظر بد سے نہیں بچا سکتا، تو پھر ایک تاگا ہاتھ میں پہن لینے سے کیا آپ برائی سے بچ جائیں گے؟ نظر بد سے بچ جائیں گے؟ یہ عقیدہ اگر ہے کہ اس تعویذ کی وجہ سے، اس تاگے کی وجہ سے، اس کڑے کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں، تو رب کعبہ کی قسم یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس نے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ رکھا ہے۔ جو میں نے پچھلے خطبے میں آپ کو بتایا تھا، اگر توحید کے بارے میں جو میں نے جمعہ میں بتایا تھا کچھ بھی ذہن میں اگر ہے تو یہ باتیں سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آج مسلمان ان چیزوں میں ملوث ہے، سب کام کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، موحد بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں موحد ہوں۔ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ رب العالمین سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ لوگ ناپاک ہوتے ہیں۔ اے ایمان والو، مشرک جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، وہ گندے ہیں، ایک بار نہیں 1000 بار غسل کر لے پھر بھی وہ ناپاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سینہ توحید سے خالی ہے، اس کا جسم پاک نہیں، اس کا دل ہی ناپاک ہے۔ مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نجس کہتا ہے، ناپاک کہتا ہے، اس کو پاک کہتا ہی نہیں۔ صرف موحد لوگ ہی پاک ہوتے ہیں، توحید والے ہی پاک ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ مشرک دنیا میں پائے جاتے ہیں اس کو سب کو اللہ تعالیٰ نے نجس اور ناپاک کہہ دیا۔ تو یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ اس شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اس شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اگر شرک آ گیا تو آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ اسلام میں توحید اور شرک یہ دو متضاد چیز ہے۔ جس دل کے اندر شرک ہو توحید خود بخود نکل جاتا ہے۔ آگ اور پانی جس طرح سے اکٹھے نہیں رہتے نا، ایسے ہی توحید اور شرک اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ جو بھی آدمی مشرک ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ موحد نہیں ہے۔ اگر موحد ہے تو وہ مشرک نہیں ہے، دو میں سے ایک ہی ہو سکتا۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، غیروں کو بھی مانتا ہے، اللہ کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے، غیروں کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے، اللہ کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، غیروں کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی شرک کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے اس حال میں ملے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے پاس گناہ ہو، یا زمین بھر کے گناہ لے کر کے آئے، لیکن اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تو اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا۔ کتنا بھی گناہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ اس امید میں گناہ کریں، یہ اس کا مطلب نہیں ہوا
کیونکہ اللہ معاف بھی کرے گا تو ہو سکتا ہے پہلے سزا دے آپ کو، پہلے جہنم میں داخل کرے، اس گناہ کے بقدر سزا ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں رہ نہیں سکتے۔ اس امید کے ساتھ گناہ مت کیجئے کہ میں موحد ہوں تو اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے گا، میں ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جاؤں گا۔ اس امید کے ساتھ گناہ نہ کیجئے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم کی آگ برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دنیا کا ایک سب سے آرام پرست انسان جس نے کبھی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں، جہنم میں ایک لمحے کے لیے ڈالے گا، ایسے ڈال کے نکال لے گا۔ پوچھے گا بتا بندے دنیا میں کبھی تم نے چین سکھ دیکھا ہے؟ وہ کہے گا اللہ پوری زندگی تکلیفوں میں ہی گزری ہے، کبھی ہم نے چین سکون راحت دیکھی ہی نہیں دنیا میں۔ ایک سیکنڈ کے لیے یوں ڈال کر کے نکال لے گا تو دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا، اور دنیا میں جس نے پوری زندگی تکلیفوں میں گزاری ہے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر کے فوراً نکال لے گا۔ پوچھے گا بندہ بتا تم نے دنیا کی زندگی کیسے گزاری ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں، پوری زندگی آرام سے گزری ہے۔ تو یہ حالت ہے جنت کی اور یہ انجام ہے جہنم کی۔ تو اس امید کے ساتھ کہ میں موحد ہوں، گناہ کر لوں گا اللہ معاف کر دے گا، ہرگز نہیں گناہ کیجیے، پہل جنت میں داخل ہونے کی کوشش کیجیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتاب نازل کی، اور ان کے ذریعے سے آپ کے سامنے بارہا یہ نصیحتیں کی جاتی ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کو سیدھا راستے کی طرف بلایا جاتا ہے کہ غلط کاموں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آئیے، سیدھے راستے کی طرف آئیے تاکہ جنت میں آپ داخل ہو سکیں۔ تو اس چیز کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے۔ اگر شرک ہے تو نماز روزے سب بیکار ہیں۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، ہم ایک مثال بتا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ مشرک کے لیے مومنہ عورت اور مومن مرد حرام ہے، آپ اسے نکاح نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ زانی اور مشرک دونوں ایک جیسے ہیں، زنا کرنے والے مرد یا زنا کرنے والی عورت اور شرک کرنے والے دونوں ایک جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زانی کو اور مشرک کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ آپ کہیں گے زنا الگ گناہ ہے، شرک الگ گناہ ہے، ان دونوں کے اندر مماثلت کیا ہے؟ ان دونوں کے اندر مماثلت یہ ہے کہ جس طرح سے ایک انسان اپنی جائز بیوی کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، یا ایک عورت اپنے مرد کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جا کر کے اپنی خواہش پوری کرتی ہے، جو کسی بھی صورت میں ایک مومن انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ چلیے دنیا والوں کی نہیں، میں خود کی مثال لے لوں۔ اگر میری بیوی یہ کام کرے تو میری غیرت یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں۔ دنیا کا کوئی بھی موحد، دنیا کا کوئی بھی مسلمان، اگر وہ مسلمان ہے اور اگر ان کی بیوی کسی غیر کے ساتھ غلط تعلق رکھتی ہے تو وہ انسان اس کو اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ وہ کہے گا کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، ساری ضرورتیں پوری میں کرتا ہوں، رہنے کی ساری سہولتیں میں نے دی ہے، اور میرے علاوہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کر کے تم اپنی خواہشیں پوری کرتے ہو، میں تجھے نہیں رکھ سکتا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ ذرا سوچئے جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو رب ہمیں کھلاتا ہے، جو رب ہمیں پلاتا ہے، جس رب نے ہمیں زندگی دی ہے، جو رب پوری کائنات کا مالک ہے، اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کر کے ہم اپنا سر جھکائیں، کسی اور کو اپنا رب مانے، کسی اور کو اپنا خالق مانے، کسی اور کو اپنا رازق رسا مانے۔ میرا رب کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ساری ضرورتیں میں پوری کروں اور مجھے چھوڑ کر کسی اور کو تم اپنا رب مانو، کسی اور کو میرا حق دے دو؟ میں ایسے انسان کے لیے جہنم واجب اور جنت حرام کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے۔ لیکن مسلمان شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کون سا شرک کیا، کون سا گناہ کیا؟ میں نے کوئی گناہ اور کوئی شرک نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا ہے۔ اگر میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو تو کوئی بھی گناہ ایسا مت کیجئے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور خصوصاً شرک تو ہرگز مت کیجئے، کیونکہ شرک کرنے کے بعد انسان مسلمان نہیں رہتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس سے بچیے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔